محترم معزز حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی عظیم توفیق کے ساتھ ہم آج کی ہفتہ وار روحانی محفل میں حاضر ہیں۔ پروردگار میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانی وجود کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ ایک جسم اور ایک بولی روح۔ لیکن چونکہ ہمارا واسطہ براہ راست جسم کے ساتھ پڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس باڈی کو، جسم کو، سب کچھ بولیے سمجھنے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ ہماری اپنی ذات ہو، چاہے وہ کسی کی ذات ہو، چاہے اپنی ذات اور چاہے مثال کے طور پر ایک باپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اولاد کو اچھا کھلا دیا، اچھا پہنا دیا تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی، اچھے اسکول میں بھیج دیا تو میری ذمہ داری، جبکہ یہ تو بدن کی ضرورت پوری ہوئی، جسم کی ضرورت پوری ہوئی، روح کی ضرورت پوری بولیے نا۔ مجھے بارہا تجربہ ہوا، مشاہدہ ہوا، اس چیز سے گزرا ہوں۔ امیر طبقے کے جو بچے ہیں، امیر طبقے کے، وہ اپنے والدین سے اکثر اٹیچ نہیں ہوتے۔ ان کے اور ان کے ماں باپ کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ باپ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی فیس ادا کر دی، اس کو اچھی پاکٹ منی دے دی، کھانے پینے کے لیے پیسے دے دیے، گھومنے پھرنے کے لیے بائک لے دی، سائیکل لے دی، تو میرا فرض پورا ہو گیا۔ لیکن اس بچے میں یہ ضروری نہیں کہ امیر طبقے کی مثال ہو، یہ غریب طبقے کی بھی ہو سکتی، ضروری نہیں، لیکن زیادہ ادھر ہے، ادھر کم ہے، مثال سب کے لیے۔ اب اس بچے میں ایک کمی ہے، وہ کمی کیا ہے؟ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ میرا باپ میرے ساتھ باتیں نہیں کرتا، مجھے وقت نہیں دیتا۔ جیسے ایک بچے سے میں نے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں موبائل بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کیا جواب دیا؟ وہ میں حیران ہو گیا اس کے اس جواب سے۔ میں نے کہا بیٹے وہ کیوں؟ اس نے کہا موبائل ایک ایسی چیز ہے جس سے سب پیار کرتے ہیں، اور میں نے اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ اٹھتے ہی موبائل پکڑتی ہے اور موبائل پہ لگی رہتی ہے، پھر وہ سارا دن موبائل پہ لگی رہتی ہے، نہ وہ میرے سے باتیں کرتی ہے، نہ وہ کھیلتی ہے میرے ساتھ۔ مجھے زیادہ سے زیادہ کروم بک پکڑا دے گی، لیپ ٹاپ دے دے گی، ٹیب دے دے گی، چلو اس کے اوپر گیمیں کھیلو، اس کے اوپر ویڈیوز دیکھو، ہاں، اور خود وہ موبائل پہ لگی رہتی ہے، پھر رات سونے تک موبائل 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 موبائل۔ تو اس بچے نے کہا کہ موبائل ہی وہ چیز ہے جس سے سب پیار کرتے ہیں، لیکن مجھ سے تو گھر میں کوئی پیار نہیں کرتا، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک موبائل بن جاؤں۔ یہ ایک بچے کی معصومیت ہے، لیکن اس کی معصومیت اس کے پورے گھر کا ماحول بیان کر رہی ہے، اس کے معاشرے کی بری شکل اور بری تصویر پیش کر رہی ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولیے نا۔ اب مجھے بتائیے یہ کون سی کمی ہے جو وہ بچہ محسوس کرتا ہے؟ ماں یہ سمجھتی ہے میں نے اسے ناشتہ دے دیا، باپ سمجھتا ہے کہ اس کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں الماری میں، جوتوں کے سیٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے پاس پہننے کے لیے، اس کے پاس سائیکل ہے چلانے کے لیے، بائک ہے اس کے پاس، اس کے اسکول کی فیس میں نے ادا کی ہوئی ہے۔
بچے میں یہ جو کمی ہے یہ کس چیز کی ہے؟ یہ جسم کی نہیں بلکہ روح کی کمی ہے۔ کس کی کمی ہے بولیے؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل یہی مثال لے لیجئے، ایک شوہر اپنی بیوی کو پیسے پکڑا دے، پورے مہینے کا خرچہ دے دے، گھر چلانا ہے، اس کے علاوہ یہ تمہاری پاکٹ منی ہے، یہ سب کچھ دے دے، لیکن اس کو وقت نہ دے۔ کیا؟ وقت نہ دے۔ یا کھانے پہ بھی بیٹھا ہے تو موبائل چلا رہا ہے، ایسے 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 ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ یہ جو اذیت عورت محسوس کرتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں روح کی تکلیف ہے۔ کس کی بولیے؟ یعنی انسان کو صرف بدنی سکون، جسم کا سکون ہی نہیں چاہیے ہوتا بلکہ روح کا سکون بھی چاہیے ہوتا ہے۔ میرے سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اندر سے بے سکون ہوتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر سے بے سکونی ہے یہ اصل میں روح کو اس کی خوراک نہیں مل رہی۔ روح بھوکی ہے، روح پیاسی ہے، روح بھوک کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے تلاش ایک ایسی چیز کی شاید جس کی اسے خود بھی خبر نہیں کہ مجھے کس چیز کی تلاش ہے، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ یہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے نا، تھوڑا سا تیز کر دو بیٹے۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدن کی ضرورت کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، بدن کی ضرورت کے لیے انسان، لیکن روح کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ جو ہم محفل سجاتے ہیں اس کا ہم نے نام ہی روحانی محفل رکھا ہے کہ یہاں آپ کو روح کا سکون ملے گا۔ یہاں بولیے، روح کا سکون، روح کی غذا ملتی ہے۔ لیکن وہ بھی کب ملتی ہے؟ جب آپ اپنا موبائل بند کر کے بیٹھے ہوں۔ اگر محفل میں بھی آئیں اور پیچھے سے فون پہ فون آ رہا ہے پھر آپ کو سکون نہیں ملا، غلطی آپ کی اپنی ہے۔ اس موبائل نے ہماری زندگی سے بہت سا سکون کا حصہ ختم کر دیا۔ کم از کم زندگی میں طے کر لیں یہ چند گھنٹے کے لیے اس کو سائلنٹ لگا کے دراز میں رکھ دیا کریں اور اس وقت کچھ دیر اپنے آرام کے لیے، اپنے روحانی سکون کے لیے نکالا کریں۔ یہ وقت ضروری ہے نکالنا اپنے روح کے سکون کے لیے، اپنے روح کے تھوڑا سا وقت موبائل دراز میں رکھے، اپنی اولاد کو دیں، بیوی بچوں کو دیں، وقت دیں انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ ان کے بچپن کے چور نہ بنیں، بچوں کے بچپن کے چور نہ بنیں۔ اگر آپ ان کے بچپن کے چور بن جائیں گے تو آپ نے ان سے ان کا روحانی سکون چھین لیا، ان کی روح کا سکون چھین لیا۔ یہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنی زندگی میں یہ چیز آپ نے پیدا کرنی ہے، خواتین کے لیے بھی۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یعنی جو ہمارے بچے ہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے موبائل اتنی بڑی کوئی حیرت اور اٹریکٹ اور کشش کی چیز نہیں ہے جتنے میں نے دیکھا ہے کہ وہ دادا ابو، وہ دادی جان، وہ نانا ابو، وہ نانی جان، جنہیں اس عمر میں اپنے بچوں کو کہانیاں سنانی چاہیے تھی، بٹھا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کی تربیت، اخلاق کی تربیت دینی چاہیے تھی، ان پر موبائل نے زیادہ اثر کیا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ وہ جو چھوٹے بچے چلو اپنے دادا ابو کے پاس وقت گزارتے تھے، دادی جان کے ساتھ وقت گزارتے تھے، آج ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے اپنی اولاد کو کہانیاں سنانے کے لیے، تربیت دینے کے لیے۔ یعنی یوں سمجھے فاصلہ ہے، بہت زیادہ گیپ ہے، فاصلہ ہے بہت زیادہ جو اس کی وجہ سے پیدا ہو چکا ہے۔ پھر اس فاصلے کی اور صورت، یہ صرف ماں باپ اولاد میں نہیں ہے، بعض اوقات میں کسی محلے میں بیٹھا ہو تو میرے شاگرد کی کال آ جاتی ہے، استاد محترم آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا آپ نے حال میرا اچھا چھوڑا ہی نہیں، مجھے تکلیف دی، میں آپ کے محلے میں بیٹھا ہوں، آپ کو چاہیے مجھ سے آ کے ملے، آپ ابھی بھی میرا حال فون پہ پوچھ رہے ہیں۔ میں کوئی باہر کے ملک بیٹھا ہوتا پھر تمہارا فون کرنا بنتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا ہے، وہ ادب احترام جو موجود تھے کبھی رشتوں میں وہ بھی ختم کیے۔ وہ بھی بولیے، اسی طرح وہ مرید اور پیر میں جو ایک رشتہ تھا
کہ ملاقات کرنے آتے تھے, بہانے سے ملتے تھے, بیٹھتے تھے. وہ کمی بھی اب موبائل پہ پوری ہو جاتی. فون کر کے کہتے ہیں دعا کر دیجئے گا. کیا؟ ہاں دعا کر دیجئے گا, یہ مسئلہ ہو گیا, دعا کر دیجئے. قریب بیٹھے ہوتے ہیں, محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ انسان سے دور اور موبائل کے قریب ہوا ہے. موبائل کے بولیے جس سے ہمارا روحانی سکون چلا گیا. بولیے روحانی سکون چلا گیا, اور انسان ایک بے سکونی کی کیفیت میں چلا گیا جس سے اس کو سکون حاصل نہیں ہے. یہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ لہٰذا یہ محفل آپ کے روح کے سکون کے لیے رکھی گئی. یہاں ایک تو غیر حاضر نہ ہوا کریں. دوسرا, جب تک یہاں بیٹھے موبائل کو سائلنٹ لگا دیں. سائلنٹ بھی وائبریشن والا نہ لگائیں, بالکل کٹ آف, جیب میں ڈال دیں, بند کر دیں, کوئی نقصان نہیں ہوتا. کچھ دیر اپنے سکون کے لیے تو آپ نکالیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں اور میرے بڑے بھائی جان بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص آ کے نا اکثر بڑی بڑی چھوڑتا ہے, ڈینگے مارتا ہے, بڑی بڑی. کیا کہے گا؟ یعنی اس نے کبھی خدمت نہیں کی ہماری. کہے گا وہ میں نے اتنے کروڑ کا کاروبار شروع کیا تھا تو اس لیے کیا تھا کہ جناب وہ آپ کی خدمت کروں گا, ان کی خدمت کروں گا. میں نے اس سے 2-3 دفعہ تو برداشت کیا. تو ایک دفعہ وہ آیا تو کہنے لگا کہ ایسے ہی, پھر بھائی وہ میں نے جناب میرا اتنے کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا, وہ میں نے شروع اس لیے کیا تھا کہ وہ میں کوئی 1-2 لاکھ روپے آپ کی خدمت ہر مہینے کر دیا کروں گا. وہ میں نے اسے کہا خبردار خدا بننے کی کوشش نہ کر, میری ضروریات خدا کے حوالے ہیں, تو میرا خدا بننے کی کوشش نہ کیا کر, تو اپنی فکر کر, میری فکر چھوڑ دے. خدا بننے کی کوشش نہ کر, تو میری فکر, یہ اس کی فکر ہے, اس کی فکر. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو کچھ لوگ کرتے کچھ نہیں. کیا یہ بھی کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ رویہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جو وہ خدمتیں بھی ظاہر کرتے ہو جو تم کرتے ہی نہیں. تم وہ خدمتیں بھی ظاہر کرتے ہو جو تم, جبکہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے یعنی اہل بیت اطہار صحابہ کرام, میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو وہ نیکیاں بھی ظاہر نہیں کرتے تھے جو وہ واقعی کرتے تھے, جو وہ واقعی. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو کچھ لوگ ایسے, ان کا دماغ, ایک تو یہ صورت میں نے سمجھا دی نا کہ اصل خدمت یہ ہے کہ جو کی جائے وہ بھی نہ جتلائی جائے, وہ بھی جتلائی. لیکن کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عمر بھر آپ کے کام بھی نہیں آتے, عمر بھر آپ کے کام نہیں آئیں گے, لیکن جتلاتے جائیں گے, جتلاتے جائیں گے, جتلاتے جائیں گے. یعنی وہ نیکیاں بھی جتلائیں گے جو وہ کرتے, اور وہ احسان بھی جتلائیں گے جو وہ کرتے نہیں ہیں. یہ بہت تربیتی نقطہ ہے, اس کو اپنے اندر پیدا کیجئے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. خیر میں کسی اور سینس میں بات سنا رہا تھا آپ کو, چلو اسی طرف آ جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, انسان بیٹھا بیٹھایا پوری دنیا میں انوالو ہوتا ہے, پوری دنیا میں. تو ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ بندہ بن کے رہے, خدا بننے کی کوشش نہ کر. بندہ بن کے رہے, خدا بننے کی کوشش. کچھ کام خدا کے, کچھ کام بولیے. لہٰذا تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر میں نے موبائل نہ چلایا تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی, بندہ بن کے رہے, خدا بننے کی کوشش نہ کر. یہ سوچ اپنے اندر سے نکال دے کہ اگر میں نے تھوڑی دیر اسے استعمال نہ کیا, ہو آگ لگ گئی جنگل میں, شہر کا شہر اجڑ گیا, تباہ ہو گیا سب کچھ, فنا ہو گیا سب کچھ. کچھ نہیں ہونے والا, کچھ بھی ہونے والا. مرزا غالب کے شعر کا ایک مفہوم ذہن میں آ رہا ہے کہ غالب کہتے ہیں, ان کی غزل کا شعر, اس کا مفہوم میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ غالب کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. وہ کہتے ہیں غالب چلا گیا ہے تو کیا ہائے ہائے کیجئے, کیا فریاد کیجئے, کوئی فرق پڑا ہے غالب کے جانے سے؟ دنیا کا نظام تو یوں ہی چل رہا ہے. بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بغیر ملک نہیں چل سکتا. بادشاہ مر جاتے ہیں, ملک چلتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے جی, بولیے نا.
عورت کہتی میرے بغیر گھر نہیں چلتا، عورت مر جاتی گھر کا نظام چلتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ جو ایک بہانہ ہے نا کہ او ہو میں روحانی محفل میں آ گئی تو گھر سارا اجڑ جائے گا، یہ جو آپ مرد حضرات کہتے ہیں میں نے اگر اپنی روح کے لیے وقت نکالا، اپنے دین اور ایمان کے لیے وقت نکالا، دنیا کو آگ لگ جائے گی، کچھ نہیں ہوگا تمہارے وقت نکالنے سے، کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہارے مرنے سے، دنیا کے نظام چلتے رہیں گے۔ لہٰذا آج آپ وقت نکالیے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور وہ حقیقت میں اپنی روح کے لیے وقت ہے۔ حقیقت میں وہ کس کے لیے وقت ہے بولیے؟ اپنی، جو آپ خدا کے لیے وقت نکالتے ہیں وہ اپنے لیے وقت نکال رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی محبت کو آپ کے مزاج میں گوند دیا گیا ہے، آپ کے مزاج اور طبیعت میں بولیے نا، گوند دیا گیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، توجہ ہے دوستو۔ ایک دفعہ رشیا کا، روس کا ایک پرائیویٹ جہاز انڈیا آیا۔ یہ میرے پاس ڈیٹیل لکھی ہوئی، کسی کو چاہیے ہو تو وہ لے سکتا ہے۔ وہ جہاز، اس کی فلائٹ، پائلٹ کون تھا، وہ ساری ڈیٹیل میرے پاس ہے کتاب میں۔ مقصد آپ کو واقعہ سنانا ہے، بات سمجھانی ہے، ڈیٹیل میں جانا مقصد نہیں ہے۔ تو رشیا کا، روس کا ایک جہاز، پرائیویٹ جہاز، کچھ سیاح تھے سفر کرنے والے، ان کا اپنا پرائیویٹ جہاز، تو وہ انڈیا سفر کر رہے تھے، سیر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے بولیے؟ تو واپسی پہ جب انڈیا سے نکلے اور سمندر کے اوپر سے وہ جہاز جا رہا تھا تو وہ جہاز کریش ہو گیا۔ اب جیسے جہاز تباہ ہوا تو وہ سمندر میں جا گرا۔ کس میں بولیے؟ اب جو اس وقت جہاز چلا رہا تھا، وہ جو پائلٹ تھا، وہ ایسا پائلٹ تھا جس نے ساری عمر کہا تھا کہ کوئی خدا کی ذات نہیں، کائنات خود بخود بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے، خود بخود بنی اور خود بخود چل رہی ہے۔ اب یہ تو بالکل ایک نادانی اور احمقانہ بات ہے نا۔ دیکھیے، کیا یہ گلاس خود بخود بن سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کباڑیے کی دکان میں ایک دھماکہ ہو اور خود بخود گارڈر بن جائیں، ٹیئر بن جائیں، لوہے کی خوبصورت چیزیں بن جائیں، لوہے کے فرنیچر بن جائیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا بولیے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ درخت خود بخود کٹے اور اس کی شاخیں علیحدہ ہو جائیں اور تختے علیحدہ ہو جائیں اور خود بخود ایک کشتی تیار ہو جائے، خود بخود وہ دریا میں اتر جائے اور چلنے لگ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ بولیے نا، نہیں نا۔ تو افسوس کے ساتھ ہم اتنی بڑی کائناتی حقیقت کا انکار کیسے کر دیتے ہیں کہ یہ خود بخود بنی اور خود بخود چل رہی؟ ایسا ہو سکتا بولیے؟ نہیں، یہ عقل کے بھی خلاف، عقل کے بھی بولیے خلاف۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سائنس کا سرسری سا علم رکھتے ہیں، تھوڑا سا علم، وہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں، اور جو سائنس کا کمال درجے کا علم رکھتے ہیں وہ خدا پر ایمان لے آتے ہیں۔ جن کے پاس سائنس یا میتھمیٹکس یا کائناتی علم، کاسمولوجی، کائنات کا علم اپنے عروج اور انتہا تک پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، وہ خدا پر ایمان لے آتا ہے۔ تو خیر، آج میرا یہ موضوع نہیں، ایک کہانی آپ کو سنا رہا تھا۔ تو روس کا وہ جہاز جو پائلٹ چلا رہا تھا، بڑا مشہور پائلٹ تھا، اس نے ساری عمر تقریریں کی تھی، گفتگو کی تھی، ایک دانشور بھی تھا وہ، چونکہ ایک پرائیویٹ جہاز تھا، اپنا وہ جہاز چلا رہا تھا۔ اس نے ساری عمر اس بات کی مخالفت کی کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، دنیا خود بخود بنی اور خود بخود چل رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بولیے نا۔ اب کیا ہوا، رشیا سے ایک ٹیم آئی تحقیق کرنے کے لیے کہ جہاز کیسے تباہ ہوا۔ پاکستان کا جہاز تو تھا نہیں کہ تباہ ہو جائے تو کسی کو پرواہ نہ ہو۔ تو رشیا کا وہ جہاز تھا، روس کا جہاز تھا، انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جہاز میں دو ایسے آلے رکھے جاتے ہیں، معلوماتی آلے، اگر پورا جہاز تباہ بھی ہو جائے وہ تباہ نہیں ہوتے، وہ اس پہ ریکارڈنگز چل رہی ہوتی ہیں، اور معلوماتی وہ دو آلے ہوتے ہیں جو جہاز میں رکھے جاتے ہیں۔ پورا جہاز تباہ ہو جائے، آگ لگ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہ اتنے محفوظ طریقے سے بنائے جاتے ہیں کہ نہ ان کو آگ لگتی ہے اور نہ ہی وہ تباہ ہوتے ہیں، نہ ہی وہ بولیے تباہ ہوتے ہیں۔ اب روس کی اس ٹیم نے ان دو آلات کو ڈھونڈنا شروع کیا سمندر کی
تہ میں، سمندر کی نچلی تہ میں تلاش کرتے رہے. کافی دن وہ آپریشن جاری رہا. بالآخر وہ دونوں آلے مل گئے، وہ دونوں آلے بول گئے. اور اس کا براہ راست تعلق ہوتا ہے، پائلٹ جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو بھی وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ان کا مقصد تھا کہ جانا جائے کہ جہاز کیوں تباہ ہوا، کیا اس کی وجہ بنی، اور آخری وقت پائلٹ نے کیا گفتگو کی. اب جب وہ آلے دونوں ملے، ان کی ریکارڈنگز چلائی گئیں، تو آخری جملہ جو اس پائلٹ کے منہ سے نکلا، جس نے ساری عمر کہا تھا کہ کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، آخری جملہ جو اس پائلٹ کے منہ سے نکلا، جب وہ بالکل مایوس ہو گیا کہ اب میں بچوں گا، جہاز کو آگ لگ گئی نا، جب اسے بالکل مایوسی ہوگی کہ اب مجھے کوئی بچا سکتا، آخری جملہ اس کے منہ سے یہ نکلا، اے خدا مجھے بچا لے. کیا نکلا بولیے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ خدا کی پہچان، خدا کی معرفت اور خدا کی محبت یہ آپ کی طبیعت میں رکھ دی گئی، یہ آپ کی فطرت میں رکھ دی گئی. ان کو پانی پلائیے، ان کو نیند زیادہ آ رہی ہے، روح کا سکون مل رہا ہے نا. لیکن روح کے سکون کا مطلب نہیں ہے سارے ہی سو جائیں. میں نے کون سا دیواروں سے باتیں کرنی، جاگ کے بیٹھے. اس کو یوں سمجھیں، کبھی آپ کوئی بڑا تجسس والا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں، تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو بے چین کر رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بے چین کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو محافل ہوتی ہے، چونکہ یہاں روح کا سکون ملتا ہے، اس لیے انسان کو غنودگی سی آتی ہے، نیند سی طاری ہوتی ہے. لیکن پھر بھی آپ نے جاگ کے بیٹھنا ہے. میری اس بات کا فائدہ نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، اللہ سے محبت. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق روح کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے بولیے؟ روح کے ساتھ. ایک بہت بڑی امریکہ کی ایک ایکٹریس ہے، اداکارہ ہے، میں اس کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا. تو وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ پر ایمان. تو میں اس کا انٹرویو ایک پڑھ رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اس موضوع پر دلائل نہیں ہے، دلائل تو پھر بہت زیادہ ہیں، گفتگو بہت زیادہ کی جا سکتی ہے. میں کچھ فطرت اور روح کی باتیں کر رہا ہوں. تو اس سے انٹرویو میں کہا گیا کہ آپ خدا کو نہیں مانتی. تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا کلی انکار کروں، ایسا نہیں ہے. ویسے میں اہل مذہب کو دیکھ دیکھ کے ایسے ہی ہو گئی ہوں، تو میں خود مذہب کا انکار کرتی ہوں یا دین کا انکار کرتی ہوں، ایسا نہیں ہے. میں نے کبھی کبھی خدا کو محسوس کیا. تو انٹرویو لینے والے نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا ویسے تو میں عام روٹین میں خدا کو نہیں مانتی، لیکن جب میں کبھی جہاز پہ سفر کر رہی ہوں اور موسم خراب ہو جائے اور جہاز کانپنے لگ جائے، تو اس وقت میرے اندر سے ایک احساس اٹھتا ہے کہ ابھی جو مجھے بچا سکتا ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے. تو میرے اندر سے ایک احساس اٹھتا ہے، اس احساس کو میں کہتی ہوں کہ اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو مجھے بچائیے گا، میری حفاظت کیجیے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک دہری آ گیا جو خدا کی ذات کو نہیں مانتا تھا. میں آپ کو ایک روح کا رشتہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کیسے جڑا ہوا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تو نے کبھی سمندری سفر کیا؟ بھلے بسم اللہ آ جائے. اس نے کہا جی بالکل کیا. سمندری سفر بولیے نا، کیا. آپ نے فرمایا کہ سمندری سفر میں کوئی خطرناک واقعہ تیرے ساتھ پیش آیا ہو، وہ سنا. اس نے کہا ہاں ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا تو جہاز تباہ ہو گیا اور میں ایک تختے کے اوپر رہ گیا اور لہروں کے ساتھ، بل کھاتی لہروں کے ساتھ یوں تیرتے تیرتے میں کنارے تک پہنچا. تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ جہاز تیرا تباہ ہوا اور تو ایک تختے کے اوپر تھا، تو جن لہروں نے جہاز کا کچھ نہیں چھوڑا، ان لہروں سے جب تیرا سامنا ہو رہا تھا، اس وقت تیرے اندر کیا احساس تھا؟ اس نے کہا ہاں اس وقت بھی میرے اندر ایک امید تھی کہ کوئی ہے جو مجھے اب بھی بچا لے گا، مجھے اب بھی. آپ نے فرمایا وہ امید جس سے وابستہ تھی وہی خدا کی ذات ہے، وہی خدا کی، کہ انسان کی فطرت اور طبیعت میں اور اس کی روح میں اللہ کی محبت کو گون دیا گیا ہے. اب انسان کیا کرتا ہے؟ دو ایکسٹریم پہ رہتا ہے، دو اینڈز پہ رہتا ہے، دو کناروں پہ رہتا ہے. دو، وہ جو خدا کی محبت آپ کی فطرت میں رکھی گئی، یا تو ایک کنارے پہ چلا جاتا ہے یا ایک
یا ماننے پہ آئے تو اتنا مانتا ہے اتنا مانتا ہے اتنا مانتا ہے کہ اسے کہہ دیا جائے یہ گائے خدا کا روپ تو گائے کو سجدہ کرنے لگ جاتا ہے، یہ مورتی خدا کی ہے تو مورتی کو سجدہ کرنے لگ جاتا ہے. یعنی ماننے پہ آئے تو اتنا ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، اتنی انتہا پہ، اینڈ پہ چلا جاتا ہے. اور انکار کرنے پہ آئے تو اتنا انکار کرنے پہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خود بخود بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے. تو حق کس کے درمیان ہے؟ بولیے حق کس کے؟ کہ جس خدا نے تمہارے پاس اپنے انبیاء کو بھیجا. حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ امام حسن علیہ السلام جب ابھی شہزادے تھے، سنیے حضرت احمد ادھر تشریف لے آئے نا، امام حسن علیہ السلام ابھی شہزادے تھے نا چھوٹے، تو گفتگو کرتے تھے اپنے بابا جان سے توحید کے موضوع پہ. کس موضوع پہ بولیے؟ تو ایک دن امام حسن نے کہا بابا جان کیا اس کائنات میں کوئی اور بھی خدا ہے؟ کیا سوال کیا؟ اب ہم ہوں تو تھپڑ مار دیں، ڈنڈا مار دیں. لیکن یاد رکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہو وہ سوال سے گھبراتا نہیں ہے، سوال سے گھبراتا. تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا بیٹے اگر اس کائنات میں کوئی اور بھی خدا ہوتا تو یقیناً وہ اپنے رسول اور نبی تیرے پاس ضرور بھیجتا. جس طرح اس خدا کے رسول اور نبی آئے جنہوں نے آ کے کہا لا الہ الا اللہ، کائنات میں اللہ کے سوا کوئی خدا، تو انبیاء آئے انہوں نے معجزات پیش کیے جن معجزات پر تاریخ انسانی گواہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ گلزار بن گئی. یہ کس کی قدرت تھی؟ اصل میں اللہ کی قدرت تھی جو ان کے ذریعے ظاہر ہوئی. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ازدہا بن گیا. تاریخ انسانیت کی تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے. اس کو منوانے کے لیے بہت سارے دلائل چاہیے، انسانیت اس کے اوپر گواہ ہے. اور پھر آپ غور فرمائیے کہ انسانی تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ نے مردے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ زندہ ہو گیا، مٹی کے پرندے بنائے ان میں پھونکا تو وہ اڑنے لگ گئے. یہ سب معجزات تو انسانی تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے نا. اور اربوں انسان ہر نسل کے ملا لیں تو وہ اس کے گواہ ہیں، ان معجزات کے بولیے گواہ ہیں. تو امام حسن علیہ السلام کو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتا تو اس کے انبیاء تیرے پاس آتے، معجزات پیش کرتے، دلائل دیتے کہ ہاں کوئی اور بھی خدا ہے. لیکن اس کائنات کا انتہائی نظم کے ساتھ چلنا، ڈسپلن کے ساتھ چلنا اور انتہائی منظم انداز سے آرگنائزڈ انداز سے چلنا اور بغیر کسی نقص اور بغیر کسی خلل کے چلنا، زیرو ڈیفیکٹ سسٹم کے ساتھ چلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی ایک ہے اور چلانے والا بھی ایک ہے. ادھر دیکھو ایک مثال میں دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی. توجہ ہے آپ کی؟ بولیے. دیکھیں ادھر دیکھیں میری طرف. اگر یہاں دو خدا نظام چلا رہے ہوتے تو فزکس کے جو اصول متعین کر لیے گئے کہ یوں 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 کریں تو ہوا میں جہاز اڑنے لگ جائے گا، ہوا میں جہاز، یہ اصول جو فزکس کے مطابق طے ہوئے یہ ایک ہی خدا کے بنائے ہوئے تھے تو طے ہوئے نا. ورنہ کیا ہوتا اگر دو خدا ہوتے؟ ایک کے مطابق ان اصولوں کے تحت جہاز اوپر اڑتا اور ایک کے مطابق ان اصولوں کے مطابق جہاز نیچے گرتا. جہاز کا انتہائی بہترین طریقے سے ہوا میں اڑنا، پرواز کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا نظام اور قوانین اور قانون کائنات کا جس ہستی نے بنایا وہ ایک ذات ہے. وہ بولیے ایک ذات ہے، وہ دو خدا جس کو قرآن پاک نے کہا اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو اس کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. نظام بولیے. آپ اس اور مثال لے لیں، ادھر دیکھیں میری طرف. یہ کائنات زیرو ڈیفیکٹ سسٹم پہ چل رہی ہے. کس پہ چل رہی بولی؟ زیرو ڈیفیکٹ سسٹم کہتے ہیں جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی خلل نہ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو، جس میں کوئی بولیے. اس کائنات میں جو بھی خرابی ہے اس کا سبب انسان خود بنتا ہے. انسان خود یہاں خرابی کا سبب بنتا ہے، ورنہ پروردگار نے اس کائنات کو زیرو ڈیفیکٹ سسٹم کے تحت چلایا ہے اور چلا رہا. ادھر دیکھیں میری طرف توجہ کیجیے.
آپ کو معلوم ہے آپ کی زمین گردش کر رہی ہے، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین بولیے گردش کر رہی، اور جب سے اللہ نے بنائی اسی طرح گردش کر رہی. زمین تھکی، بیمار نہیں ہوئی، اس کو نیند کی ضرورت یہ نہیں کہ زمین نے کہا آج میں تھک گئی ہوں. کبھی ایسا ہوا؟ اچھا اس کو دیکھیے، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہماری زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. مجھ سے ایک طالب علم کہنے لگا اتنی رفتار تیز ہے تو پھر ہم گھومتے کیوں نہیں، ہے نا؟ تو میں نے کہا بیٹے کبھی آپ نے تیز گاڑی میں سفر کیا اور بالکل سڑک سموتھ ہو، ہموار ہو، تو جو پیچھے سیٹ کے اوپر ایسے آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے نا یوں، اسے لگتا ہے کہ شاید ہم سفر نہیں کر رہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اگر آپ کو پاکستانی سڑکیں ذرا اوپر نیچے لگتی ہیں تو آپ جاپان کی ٹرینز نکال لیں. جاپان میں ٹرین ٹریول کر رہی ہوتی ہے، سفر کر رہی ہوتی ہے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، لیکن وہ اتنی آرام سے اور سموتھ چل رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ وہاں ایک سکہ کھڑا کر دیں تو وہ سکہ بھی نیچے نہیں گرے گا، وہ سکہ بھی نیچے. اب جب اتنی تیزی سے انسان ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اور انسان کا جسم اس سفر کا ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو اس کو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم سفر کر رہے نہیں ہیں، حالانکہ وہ سفر کر رہا ہوتا ہے. یہ میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ تو یہ زمین بھی اتنی بیلنسڈ انداز میں، اتنی متوازن انداز میں سفر کر رہی ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم سفر کر رہے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اب زمین 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہی، اگر آپ اس کی رفتار کبھی آدھی کر دیں، کبھی بولیے آدھی کر دیں رفتار، یعنی 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلا دیں، نتیجتاً کیا ہوگا؟ دن بہت لمبا ہو جائے گا، دن بولیے، اور راتیں بھی بہت لمبی ہو جائیں گی. نتیجتاً آپ کے سارے پھل جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سبزیاں جل جائیں گی دن لمبا ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اور جو کچھ بچا کچھا ہوگا وہ رات زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے جو آپ کا غذائی نظام ہے، خوراک کا نظام ہے، سب تباہ ہو جائے گا. اور صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ راتیں لمبی ہونے سے کیا؟ راتیں لمبی ہونے سے جو ایسے علاقے ہیں جن کے ذریعے سے ہمارا بارشوں کا نظام ہے، ہمارا دریاؤں کا نظام ہے، ہمارا نہروں کا نظام ہے، وہاں پہ سردی شدید بڑھ جائے اور پانی مزید برف بن جائے، اور ہمارا جو دریاؤں کا نظام ہے وہ درم برم ہو جائے، ہمارا سمندروں کا نظام درم برم ہو جائے. اور جب دن لمبے ہوں گے تو گلیشیئر زیادہ پگھلیں گے، اس سے سمندروں کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. گلیشیئر جو برف کے پہاڑ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی چند ہفتوں میں دنیا ختم ہو کے رہے اگر یہ رفتار متاثر ہو جائے. کیا بولیے؟ رفتار بولیے. اس کے الٹ اگر ہماری زمین کی سپیڈ ڈبل کر دی جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ابھی دن آیا ابھی رات آئی، ابھی دن آیا ابھی رات آئی، ابھی دن آیا ابھی رات آئی، نہ کوئی پھل پکے گا، نہ کوئی سبزی پکے گی، نہ کوئی اناج پکے گا، نہ درخت باقی رہیں گے، اور تباہ و برباد ہو جائے گا دنیا کا نظام. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اسی طرح آپ دیکھیے، میں یہ آپ کو احساس دلانا چاہ رہا ہوں یہ باتیں کر کے کہ اس کائنات کو زیرو ڈیفیکٹ سسٹم کے تحت جو ذات چلا رہی ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں. دیکھو انسان نے اے سی بنایا لیکن اس میں کتنی خرابیاں جو استعمال کرتے ہیں، کتنی بیماریوں کا وہ سبب ہے یا نہیں بولیے؟ ہے نا؟ انسان کوئی سہولت بناتا ہے اس میں ہزاروں خرابیاں نکل آتی ہیں. انسان نے موبائل بنایا کتنی بڑی سہولت ہے، لیکن یہ کتنے سارے مسائل کی وجہ ہے، بیماریوں کی وجہ ہے، آنکھوں کی بیماریاں، نفسیاتی بیماریوں کی وجہ. زیرو ڈیفیکٹ سسٹم نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر کتنی ساری خرابیاں. بلکہ میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا، انگریزی اخبار پڑھ رہا تھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امریکہ کے جو وہاں میزائل انہوں نے فٹ کیے ہوئے تھے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سسٹم میں خرابی آ گئی اور وہ میزائل بجائے ادھر چلنے کے اپنے ہی فوجی اڈے کے اوپر چل گئے اور انہوں نے تباہی مچا دی وہاں پہ. یعنی وہ گھوم کے آٹومیٹیکلی خرابی ہوئی، بجائے ادھر چلنے کے وہ فوجی اڈوں کے اوپر چل گئے. یہ کیا ہے؟ یہ چیز بتاتی ہے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر جائے وہ نقص سے پاک نہیں ہو سکتا، کمی کمزوری سے پاک، بولیے نا.
نہیں ہو سکتا. اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص رہے گا, خرابی رہے گی, اور وہ خرابی جو ہے وہ بتائے گی کہ یہ خدا نہیں ہے. جو اس کائنات کو بغیر نقص کے چلا رہے وہ خدا کی ذات ہے. وہ بولیے وہ خدا کی ذات ہے. اور چلو میں ایک اور مثال ابھی آپ کو دے دیتا ہوں, ایک دلچسپ مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے. جو لوگ فزکس پڑھے ہوئے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی. میں نے 3-4 سال فزکس پڑھائی بھی ہے. تو فزکس میں زمین کی گریویٹیشنل فورس پہ گفتگو ہوتی ہے. زمین کی وہ کشش جس کی وجہ سے میں کوئی چیز پھینکتا ہوں تو یہ نیچے گرتی ہے, یہ اوپر نہیں جاتی. یہ اوپر, یہ دیکھو نا, یہ چیز پھینکی, یہ نیچے کیسے آ گئی؟ یہ کھڑی کیوں نہیں رہی؟ یہ نیچے کیسے گر گئی؟ جیسے آپ خلا میں کوئی چیز باہر رکھیں تو وہ اس کو یوں چلائیں گے تو وہ یوں ہی تیرتی جائے گی خلا میں, وہ نیچے نہیں گرے گی. اگر آپ اس کے نیچے یوں پھینکیں گے تو وہ نیچے ہی چلتی جائے گی, وہ رکے گی نہیں. چاہے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر نیچے جانا, وہ یوں ہی چلتی جائے گی. اس کو کوئی روکنے والی چیز نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ خلا میں نہیں, خلا میں فون آتا ہی نہیں میرے بیٹے. وہ خاص ان کے لگے ہوتے ہیں وہاں خلائی اسٹیشنز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے گفتگو ہوتی ہے. وہاں یہ والے سگنل نہیں, جیز اور ٹیلینور وہاں سگنل نہیں آتے. ٹھیک ہے, ہاں ممکن ہے آنے والے دور میں ایسا ہو جائے, لیکن فی الحال وہاں یہ والا نظام نہیں, ایک الگ نظام ضرور وہاں چل رہا ہوتا ہے. اچھا توجہ کریں ایک منٹ. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹے, اسپیس اسٹیشن سے اگر آپ چھلانگ مارتے ہیں مثال کے طور پر کسی چیز کو یوں آپ پھینکیں گے تو وہ یوں ہی سفر کرتی رہے گی, وہ نیچے نہیں آئے گی. اس کو نیچے کھینچنے والی کوئی چیز نہیں. زمین پہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں نے یوں پھینکا تو یہ کھڑی نہیں رہی بلکہ نیچے گر گئی؟ یہ اصل میں زمین کی گریویٹیشنل فورس ہے, زمین کی کشش. زمین کی کیا ہے بولیے؟ کشش, کشش ثقل جسے کہا جاتا ہے, گریویٹیشنل فورس. اب یہ ہر چیز کو برقرار رکھتی ہے, ہر چیز کو بولیے. نہ تو زمین یوں یوں ہوتی ہے, نہ اس پہ جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں وہ یوں یوں ہو رہی. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ انسان کے قد پہ بھی اس کا اثر ہے. انسان کے بولیے اگر جو زمین کی کشش ہے اس کو ڈبل کر دیا جائے, اس کو بولیے, تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کشش چونکہ بڑھ جائے گی زمین کی, جتنے بھی انسان ہوں گے ان کا جو قد ہے کیا وہ بالکل ایک بالش جتنا رہ جائے گا. جسے کہا جاتا ہے نا گٹھا, گٹھ پنجابی میں نا, بس ایک بالش جتنا قد رہ جائے انسان کا. ہاں سارے انسان اتنے اتنے ہوں. اور اگر اس کی کشش کم کر دی جائے کیا, تو ہر انسان اتنا لمبا ہو جائے جیسے کوئی چیڑ کا درخت ہوتا ہے. چیڑ بہت اونچا درخت, ایسے اونچے اونچے انسان ہو جائیں. تو یہ زمین کی کشش ہے جس کی وجہ سے انسان آہستہ آہستہ چھوٹے قد کا ہو رہا ہے, لمبے قد کا نہیں ہو رہا. تو یہ نظام کون چلا رہا ہے کہ وہ نظام بڑی ہی ایکوریسی کے ساتھ, درستگی کے ساتھ, بڑے نظم کے ساتھ چل رہا ہے, جس میں کوئی خرابی, کوئی خلل, کوئی نقص بولیے نہیں ہے. وہ چلانے والا ہی خدا ہے, بنانے والا خدا اور چلانے والا خدا. اور اس کی محبت ہماری روح میں رکھ دی گئی, ہماری روح میں بولیے. لہذا جو آپ وقت اللہ کے لیے نکالتے ہیں وہ اصل میں اپنے لیے نکالتے ہیں, وہ اصل میں بولیے آپ اپنی روح کے لیے وقت نکالتے ہیں, آپ اپنے سکون کے لیے وقت نکالتے ہیں. میری گفتگو کا خلاصہ آج یہ ہے کہ انسان کو محض جسم کی ضرورت ہی نہیں چاہیے ہوتی بلکہ روح کی ضرورت بھی چاہیے ہوتی ہے. جیسے ایک عورت اپنے شوہر سے وقت مانگتی ہے, یہ اصل میں اس کی روح کی ضرورت ہوتی اس کی بولیے. جیسے کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے وقت مانگتی ہے اولاد, یہ اس کی روح کی ضرورت ہوتی ہے. صرف پیسے دے دینا اس سے اس کی روح کی ضرورت پوری نہیں ہوگی بلکہ بدن کی ضرورت پوری ہوگی. کس کی بولیے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جیسے انسان آج فیس بک پہ تو ہزاروں دوست رکھتا ہے, لیکن دنیا میں ایسا کوئی دوست نہیں رکھتا کہ اس کو اپنا دکھ سنا سکے, اپنا غم سنا سکے, بلکہ جنہیں دکھ سناتا ہے وہی اس کے جانے کے بعد اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے جی, ایسا ہی ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ روح تنہا ہے اور روح کو ایک سکون چاہیے, اور روح کا سکون پروردگار عالم نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کی یاد میں ہے,
اور جو ذکر کرنے کی جگہ ہے وہاں آپ جائیں گے آپ کو روح کا سکون ملے گا. جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو روح کا سکون حاصل ہوگا. لہٰذا جو وقت آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالتے ہیں وہ کسی پہ احسان نہیں بلکہ وہ آپ بولیے اپنے لیے نکالتے ہیں. اور یہ جو میرے اور آپ کے بہانے ہیں کہ میں آ نہیں سکتا, میں وقت نہیں دے سکتا, گھر کا نظام نہیں چلتا, یہ نہیں ہوتا, آپ کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کے مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ سے زیادہ قیمتی لوگ مر گئے, دنیا کا نظام چلتا رہا. آپ اپنے سکون کے لیے وقت نکالیں, آپ اپنے سکون کے لیے وقت نکالیں, دنیا کے نظام چلتے رہتے ہیں. اللہ پاک آج کی گفتگو قبول فرمائے. مجھے امید ہے آج کی گفتگو میں کافی دلچسپی ہوگی. اللہ قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.